امریکہ میں آج سے پہلے اتنا بڑا یا اتنا خطرناک وائلڈ فائر نہیں ہوا، اور اب تک کا یعنی امریکن اور انسانی تاریخ میں جو ہے وہ امریکہ کی یہ سب سے زیادہ نقصان اس کو کہا جا رہا ہے، جس میں $500 بلین، یہ رف سا آئیڈیا دیا جا رہا ہے، لیکن نقصان اس سے پھر بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ جو سٹی کیلیفورنیا ہے، جو لاس اینجلس ہے، وہاں پہ ہالی ووڈ کے جتنے بھی ان کی بگ پرسنالٹیز جو ہوتے ہیں، بگ پرسنالٹیز کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے یا کسی بھی کمیونٹی کے وہ لوگ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک لسٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے جس میں 15 سے 20 ہالی ووڈ ایکٹرز کے اور ایکٹریسز کے نام ہیں، جن کے وہاں پہ گھر موجود تھے، جن کے وہاں پہ ویلاز تھے، جن کے وہاں پہ مینشنز تھے، اور ایک گھر بھی دکھایا جا رہا ہے جس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $35 ملین بتائی جا رہی ہے، اور وہ فور سیل تھا، یعنی اربوں روپیہ کمانا تھا اس بندے نے، کروڑوں روپیہ کمانا تھا اس ایک ڈیل سے، اور وہ بھی اب جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور بندے کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جو کہ امریکن ایکٹر ہے ایک، اور امریکن موویز کے اندر، ہالی ووڈ کی موویز کے اندر اس نے کام بھی کیا۔ اب وہ بندے کا رول یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی کرنی کیسی ہوتی ہے کہ جب وہ اب چیزیں اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور جب مکافات عمل جس کے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کہ یہ بندہ جب غزہ کے اندر اور فلسطین کے اوپر جب اسرائیل بمباری کر رہا تھا، جب یہ میزائل داغ رہا تھا اور باقاعدہ یہ جنگ ہو رہی تھی، اور معصوم بچوں کا جو ہے وہ خون بہایا جا رہا تھا، خون کی ندیاں، اور وہ پورے زمین کے اوپر جہاں پہ وہ ایک سنا ٹرینڈ بھی چلا تھا کہ رافع آن فائر، اس طرح سے کر کے، تو اس وقت اس بندے کا ٹویٹ آیا تھا کہ ان کو تباہ و برباد کر دو، اور یہ بہت خوش ہو رہا تھا، اس کے جو بندے کے ٹویٹس ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، اور یہ خوش ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، ان کو مارو، ان کو جلا دو، ان کو جلا کے راکھ کر دو۔ اور ابھی اسی بندے کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس کے اندر یہ وہی ایکٹر، جس کے اندر یہ رو رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کیونکہ لاس اینجلس کے اندر اس کا بھی گھر تھا، اور وہ کروڑوں کی مالیت کا گھر تھا، جو اس نے بڑی محنت سے، آپ کہہ لیں کہ پوری زندگی کی کمائی ہو سکتی تھی اس کی، جو انسان ساری زندگی پیسہ کما کے ایک اس کا ایک ڈریم جو ہے وہ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اس نے کیا ہو، اور وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ رو رہا ہے ویڈیو کے اندر، پھر وہ انشورنس کمپنی کے پاس جاتا ہے، اور انشورنس کمپنی بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہے اور وہ وڈرا کر لیتی ہے اپنے آپ کو، وہ کہتی ہے کہ جی ہم تو آپ کی یہ بھرپائی کر ہی نہیں سکتے، ہم نے یہ تھوڑی ہم کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو جل کے ہی راکھ ہو گیا نا، تو اس کی تو کوئی کلیم کسی قسم کا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے وہاں پہ، اور یہ وہی بندہ تھا جو فلسطین کے اوپر ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ ان کو مارو، ان کو برباد کر دو، ان سے کوئی کمپرومائز ان پہ نہیں کرنا ہم نے، اور ان کو معافی نہیں ملے گی، نو forgiveness۔ تو سیم وہی والا رول اپلائی ہوا ہے، جو آپ نے الفاظ کہے تھے وہ الفاظ آپ کو واپس مل گئے، اور اس دفعہ آپ کو تھوڑے اچھے انداز میں واپس ملے۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے اور گھر جہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی تھے جن کا کوئی لینا دینا ہی وہاں پہ نہیں تھا، اور آفیشیلی طور پہ ابھی تک کی جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی تک کے مطابق وہ جو ایکسپرٹس ہیں، ویدر ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرائیڈے کو بھی ہوا، جو یہ ونڈ ہے، یہ ہوا تیز ہوگی، مزید تیز چلے گی، اور یہ ٹیوزڈے تک یہ معاملہ جا سکتا ہے، یعنی یہ 2-3 دن اور زیادہ کروشل ہیں، کیونکہ ہوا اتنی تیز ہو رہی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس آگ کو نہیں بجھا سکتے، کیونکہ ہوا کا رخ بھی جو ہے بدل رہا ہے، کبھی کس سائڈ پہ جا رہا ہے، کبھی کس سائڈ پہ جا رہا ہے، تو وہاں پہ جو ایئر کرافٹ ہیں، وہاں پہ جو فائر فائٹرز ہیں، وہ بھی پراپر وہاں پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آگ اوپر تک، دھوئیں اوپر تک جا رہے ہیں، تو وہ بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب تک آگ، وہ جو ہوا ہے وہ نہیں کم ہوگی، تب تک آگ جو ہے وہ بھی کم نہیں ہو سکتی، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ 7 مقامات تک اب جا پہنچی ہے، اور ایک رف سے آئیڈیا کے مطابق $500 بلین کا نقصان بتایا جا رہا ہے، اور 10,000 سے زیادہ گھر جل کے راکھ ہو گئے ہیں، اور یاد رہے کہ ان میں سے ایک ایک جو گھر تھا وہ کروڑوں کی مالیت کا تھا، کروڑوں اربوں کی مالیت کا تھا، اور اس کے علاوہ 1,80,000 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ
مجبور ہو گئے ایویکویٹ وہاں سے کرنے کے لیے، اور اب باقاعدہ انہوں نے اس نتیجے پہ یہ پہنچ گئے ہیں کہ جی لوگوں کی جانیں بچائی جائیں، کیونکہ ہم لوگوں کی جان بچائیں گے، کیونکہ اور تو کوئی چیز وہاں پہ بچی نہیں ہے۔ تو اب فائنلی انہوں نے اب جدھر بھی ہو، جو بھی آپ، کچھ ایسے لوگ جو بیچارے گھروں کے اندر ہیں، کچھ ایسے جو گھروں کے اندر نہیں ہیں، تو سب کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں اب اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایک ہوا نہیں روک سکے آپ، یعنی ایک ہوا چلتی ہے، اور اس کی ریزن یہی تھی، میں نے اب پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ وہاں پہ کیونکہ بارش نہیں ہوتی، بہت عرصہ گزر جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو ڈرائی ویدر ہے، اور وہ ڈرائینس کی وجہ سے وہ ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر، ہوا کے اندر۔ آپ نے کبھی کوئلے ہوتے ہیں نا، کوئلوں کے ارد گرد جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو تیز تیز ہوا مار رہے ہوتے ہیں تو وہ آگ زیادہ چلتی ہے، بجھتی ہے، ٹھیک ہے، بھڑکتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور اب 2-3 دن مزید بتائے جا رہے ہیں کہ وہ زیادہ کروشل ہیں، ایویکویٹ کرنے کا انہوں نے بول دیا ہے۔ اور مطلب ایک ایسی چیز دیٹ ٹک ڈیکیڈز ٹو بلڈ اٹ، یعنی ڈیکیڈز لگ گئی ہوں گی اس کو بلڈ کرنے میں، کیونکہ جس نے بھی آسکر کے جو فنکشنز ہوتے تو وہ یہیں پہ ہوتے تھے، اور اب ڈر ان کو یہ ہے کہ اس کے تھوڑا ہی دور جو ہے وہاں پہ آسکر کی کوئی ایسی ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ سارے ایکٹرز اکٹھے ہوتے ہیں، آسکر ایوارڈ کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، اب وہ بھی اس کی زد میں وہ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے، پورا ہالی ووڈ اس کی زد میں آ گیا ہے۔ اور مطلب تھوڑا فاصلے کے اوپر دوسری اسٹیٹس ہیں امریکہ کی جہاں لوگوں کو تھریٹ ہے، اور لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بھی وہاں سے ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بھاگیں، کیونکہ آگ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب اس کو آپ اللہ کا عذاب کہہ لیں، آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ نیچر، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی سپر پاور ہے، کوئی نیچر ہے، کوئی انٹینسٹی ہے، کوئی فریکوینسی ہے، وہ اللہ کو تو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ اور یہ میرا یہ ماننا کیوں ہے؟ کیونکہ اس شخص کو، کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ جو ہنس رہا تھا آگے فلسطین کے اوپر، ان کے بمباری کے اوپر، ان کی بربادی کے اوپر، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیا ہوا۔ اور میرا تو یہی ایمان ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگی کے اندر نا یہ ٹریلرز اور یہ جھلک دکھاتا ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے تم لوگوں کی، چاہے اس میں ہم لوگ آتے ہیں، چاہے اس میں کوئی دوسرے لوگ آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ میسج وہ دیتا ضرور ہے، اور یہ اس کا 0.1% ہے، یہ اس کی جو ریاکشن، اس کا رسپونڈ جو ہے نا، یہ اللہ کا یہ 0.1% ہے۔ آپ سوچ لیں کہ اگر وہ کرنے پہ آ جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، جو ہو رہا ہے وہاں پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ ایک اس کو ایز اے لیسن بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لیں گے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی ہوتا ہے نا حادثہ، ہم بینگ اے مسلم، جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا، یا آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساتھ والا زخمی ہو گیا، یا اللہ نہ کرے ٹریجڈی ہو گئی، کوئی زیادہ اس سے زیادہ انجری آ گئی، آپ بچ گئے، تو آپ سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا دیکھ کے آئے ہیں، اللہ نے اس میں سے آپ کو بچایا، اور وہ اٹ کوڈ بی یو، آپ بھی ہو سکتے تھے، تو آپ سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں بینگ اے ہیومن، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی مصیبت سے بچاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بلیسڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہم بھی ہو سکتے تھے، تو اس کے بعد ہم اللہ کے مزید قریب ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کافر کا ایک ذہن یہ نہیں ہوتا، ان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی نہیں مانتے نا، وہ تو اس کی ایگزسٹنس کو ہی نہیں مانتے، یہ دنیا کی اور خدا کی، تو اس لیے وہ تو دے ناٹ گونا بلیو، وہ اسی طرح سے چلیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ سارے معاملات چیزیں کر لینی ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن پہ، کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ ایک سبق ضرور دے کے گئی یہ چیز، کہ اس طرح سے بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے، وہ امریکہ اپنے گریبان میں جھانکے، جو دوسرے ملکوں، دوسرے لوگوں اور لوگوں کو جنگوں کے گرد کی طرف لے کے جانے پہ مجبور کرتا ہے، اور اس پہ یقین رکھتا ہے۔ تو مزید اگر اس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں کیونکہ یہ ایک لینتھی ٹاپک ہے تو صرف میں نے سوچا اسی پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں، باقی جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ ہم 1-2-3 کچھ ٹاپک کور کر کے اس میں ایز مچ ایز آئی کین انفارمیشن بھی آپ کو ملے، پروڈکٹیو بھی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ ہم اس سے سیکھیں گے بھی۔ اپنا جو رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔